صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ 10 منٹ آپ نکال لیں اس دشمن کے لیے جو دشمن آپ کا مسلسل تنگ کرتا ہے، مسلسل جو پریشان کرتا ہے، جادو کرتا ہے، تعویذات، شیطانی عملیات کے ساتھ ساتھ وہ آپ سے، اچھا کئی ایسے دشمن ہوتے ہیں جو جادو سے بھی خطرناک کام کرتے ہیں، یعنی کہ جادو تو ہے ہی خطرناک نا، وہ تو شیطانی جنات کے معاونت کے ساتھ معاملات چلتے ہیں، شیطانی عملیات سوری شیطانی عملیات جو ہے وہ اس کا ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن آپ اس عمل کو ایسے دشمنوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ اب میں نے کہا کہ ان سے بھی زیادہ ظالم لوگ، سخت لوگ بھی ہوتے ہیں جو جادو سے بھی بڑھ کر جو ان سے ہے وہ آپ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جراحات السنانی لحل طیاب ولا یلتا ماجوری اللسان۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کی جو زبان ہے نا، زبان، اس سے جو زخم لگتا ہے، فرماتے ہیں برچھیوں سے، بھالوں سے، تلواروں سے جو زخم لگے وہ بھر جاتے ہیں، لیکن یہ زبان کا لگا ہوا جو زخم ہے یہ بھرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زبان کے ساتھ ایسے ایسے الزامات لگا دیتے ہیں اور انسان کو ایسے ایسے بلیک میل کرتے ہیں، میرے پاس تیری فلاں چیز ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں راز ہے، تو اتنا زیادہ مشکل کر دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب اس بندے کی کمزوری ہمارے ہاتھ آ گئی، نبض ہمارے ہاتھ آ گئی، میاں بیوی میں طلاقیں تک ہو جاتی ہے۔ ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، صرف نہ کوئی لالچ ہے نہ کوئی چیز ہے، بس ایک حسد، ایک بغض جو ان کو اس منزل تک لے کے جاتا ہے اور وہ میاں بیوی میں طلاق کروانے کے لیے یہ عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو سے ہے وہ گھر کے اندر جو ماحول مطلب ٹھیک ہے، اس ماحول کو دو بھائیوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے، دو محبت کرنے والے جو افراد ہیں ان کو آپس میں جدا کرنے کے لیے، ماں بیٹے کا جو رشتہ، یہ ایسے ظالم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زبان سے، یعنی کہ جادو نے تو چلو سر چڑھ کے بولنا ہے، وہ تو اس نے اپنا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن یہ جو زبان والے لوگ ہوتے ہیں یہ اس سے بھی خطرناک ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو آج یہ خاص عمل دشمنوں کے لیے جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو دشمن آپ کو ذلیل کرنا چاہتا ہے وہ خود ذلیل ہوگا انشاءاللہ۔ اور دیکھیے گا آپ نے یہ، میں آپ کو جو خاص ترتیب اور ترکیب بتانے جا رہا ہوں، اس ترکیب کے ساتھ آپ نے دشمن عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ عمل بعد میں ختم ہوگا اور آپ کے دشمن کے ناپاک جو خیالات ہیں وہ پہلے ختم ہو جائیں گے۔ آپ کا دشمن زیر ہوگا، آپ کا دشمن ہمیشہ جو ہے وہ پستی کی طرف جائے گا اور وہ جو گندے خیالات اپنے ذہن میں رکھ کے آپ کے ساتھ آپ کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے، آپ ایسے دشمنوں سے مکمل نجات اور حفاظت پائے گا۔ طریقہ آپ نے سمجھ کے آپ نے عمل کو کرنا ہے۔ دیکھیے اس عمل میں آپ کو یہ تو نہیں کہتا کہ شرائط ہے نہیں، لیکن اتنی کچھ شرائط ہے کہ آپ ان شرائط پر عمل کر سکیں گے۔ دیکھیں میں آپ کو، جہاں پہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، بہت سارے وظائف ہوتے ہیں جس میں سخت شرائط ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں، میں آپ کا حق ادا کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی عمل کے بعد رجت میں چلا گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہو؟ ذمہ دار وہی ہوتا ہے جس نے عمل بتایا ہوتا ہے۔ تو معالج کا کام ہوتا ہے، جو بھی پیشوا ہوتا ہے، مرشد ہوتا ہے، روحانی تربیت۔ اب ہمارا تعلق حضور قبلہ عالم آستانہ عالیہ ہمدم سرکار رحمت اللہ دربار عالیہ حضور سلطان اللہ عاشقین ہمدم دربار چھانگا مانگا شریف، تو ایک روحانی نسبت ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد کے اندر حضرت قبلہ کے دست بیت مریدین موجود ہے، ایک سلسلہ ہے نا ہمارا، تو روحانی نسبت ہے، روحانی فیض ہے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی عمل کریں، آپ اپنی پہلے روحانی تربیت کی طرف متوجہ ہو، اس کے بعد آپ عمل کریں۔ اب میں آپ کو اشارہ تر بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس عمل کو کرنا کیسے ہے تاکہ آپ رجت سے بچ جائے نا۔ بنیادی چیز ہر عمل کی ہر عمل کی بنیادی چیز ہوتی ہے نیت، ٹھیک ہے جی۔ آج کل سردیاں وغیرہ چل رہی نا، موسم طبیعت تھوڑا سا ویسے چل رہی ہے، اچھا جی۔ اب آپ نے نیت کب کرنی، کیسے کرنی، یہ آپ نے سمجھ رہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے صدقہ لازمی دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے صدقہ جو بھی بے توفیق ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بدبودار چیز جو سی ہے نا، اس کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ نے بدبودار چیز کا استعمال نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد آپ نے خیال کرنا ہے کہ وضو جو سے وہ لازمی حصہ ہے جی، ناپاکی میں آپ نہیں کر سکتے، پلیتی میں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا۔ جگہ پاک
बावजू कि आप अमल करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपको मिलेगी। अच्छा जी, उसके बाद सर आपने क्या करना है कि आपने जगह तब्दील नहीं करनी। देखिए वो जरूरी जो शरायत है वो मैं आपको बता रहा हूं, जगह आपने बिल्कुल तब्दील नहीं करनी। आपने जिस जगह पे बैठ के अमल को करना है, अगले दिन भी आपने उसी जगह पे तीसरे दिन भी आपने उसी जगह पे, ठीक है जी। अच्छा सर, अब आप अमल के लिए बैठ गए हैं। ये अमल आपने किस दिन शुरू करना है? ये आपके पास बुध से लेकर जो सा है अगले बुध तक, यानी कि आप बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, ठीक है जी, ये आप कर सकते हैं। मंगल की रात को आपने इसको शुरू नहीं करना, ठीक है जी। तो मंगल की रात को क्योंकि इसके चिल्ले का टाइम होता है, तो वो और चीज है, वो तरतीब और है, तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि आप किसी भी दिन शुरू करें, मंगल को ना, बस एक छुट्टी है इसके अंदर, बकाया आप किसी दिन भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद आपने सर अपना हसार बांधना है, बिल्कुल हसार हसार है, हसार के बगैर आप कोई अमल ना किया करें बतौर वजीफा। देखिए आप जब कोई भी वजीफा करते हैं ना तो सॉरी, उस अमल के मौकलात वहां मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे ये है कि आप जैसे ही अमल को शुरू करेंगे ना, तो वो एक सिस्टम है जो, मतलब मैंने जो पिछली वीडियोस के अंदर बहुत वजाहत के साथ बयान किया, मेरी जितनी पिछली वीडियोस 20-30 मिनट की, उसके अंदर रजत, हसार, सदका देने का तरीका, जिन्नात को, मौकलात को, थंबनेल पे तो नहीं लिखा होता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब अपने सुनने वालों को पूरा वजाहत के साथ, तो आपको इस चैनल पे हर टॉपिक पे वीडियो भी मिल जाएगी। आपने सर करना क्या है, आपने बुनियादी तौर पे अपने जहन को बिल्कुल फ्रेश रखना है, यानी कि आपने पहले नियत नहीं करनी कि मैं फला दुश्मन के लिए कर रहा हूं या फला के लिए, ये वो कोई बात नहीं आपने करनी। आपने सिंपल अपना अमल करना है। ये ईशा की नमाज के बाद आप कर ले, ठीक है जी, अंधेरे में, तो ज्यादा बेहतर है। वैसे इसका जो टाइम है वो आपके पास वक्त का इसलिए किल्लत है और सख्त अमल होता है उस टाइम, वो टाइम मैं इसलिए नहीं बता रहा। आप ईशा के बाद इसकी रूटीन बनाए और टाइम फिक्स कर ले, इतने बजे मैंने बैठना है। अच्छा, इसको जगह को तब्दील करने की इजाजत तो नहीं है कि अगर आप आज इस कमरे में किया, कल दूसरे कमरे में, आज इस शहर में, दूसरा उस शहर में, लेकिन अगर आपकी मजबूरी है, आप मतलब ट्रैवल करते हैं, आप एक जगह रह नहीं सकते, तो फिर आप जो है जगह तब्दील कर सकते हैं। ये आपने मुसलसल 7 दिन तक तो मुसलसल करना है, ठीक है जी, नागा नहीं करना। 7 दिन के अंदर आपको आपकी मंजिल मुराद मिल जाएगी, बिल्कुल आसान है जी। आपने एक मरतबा जो सा पहले अपना आसार करना है, कोई भी आप आसार लगा ले, अपना आसार लगाने के बाद आपने या कहारू पढ़ना है, ठीक है, या कहारू 1 मरतबा, या कहारू 2 मरतबा, या कहारू 3 मरतबा, इस तरीके से आपने या कहारू 921 मरतबा पढ़ना है, ठीक है जी। और उसके बाद आपने जो सा है लास्ट में फिर अपना आसार पढ़ के आपने अपने आप को हिफाजत में करना है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से। आपने एंड पे नियत करनी है, वो दुआ कह ले, नियत कह ले, तो वो आपने नियत करनी कि मैंने इस अमल को इस मकसद के लिए किया है, तो इंशाल्लाह यकीनन आपको कामयाबी मिलेगी। दुआ में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।